کا۔ ملک دین کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین بلوال بھٹو زرداری کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وفد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے مطالبہ کیا۔ پہنچنے پر وزیر اعظم نے وفد کا خیر مقدم کیا۔ ملک دین کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کا رمضان پیکج 2025 کے مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لینے کے لیے نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر اعظم نے 9999 پر کال کر کے رمضان پیکج 2025 پروگرام کے بارے میں معلومات حاصل اور 9999 پر موصول ہونے والی شکایات کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ ملک دین کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رمضان پیکج 2025 کی مانیٹری کے نظام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے 40 لاکھ مستحق خاندانوں میں 20 ارب روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ ڈیجیٹل والٹ کے ذریعے مستحق خاندانوں میں شفافیت کے ساتھ رقم کی تقسیم کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ رمضان ریلیف پیکج کے تحت مستحق خاندانوں میں رقوم کی تقسیم کے لیے پہلی بار منفرد نوعیت کے ڈیجیٹل وائلٹ پروگرام کو بروئے کار لایا جا رہا ہے اور اس اقدام سے شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے اور ماضی میں ہرد اور غیر معیاری اشیاء کی فراہمی کی شکایت کا بھی ازالہ کیا گیا ہے۔ ملک دین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ریلوے اپنے نیٹ ورک کو بڑھانے اور معاشی نمو کو فروغ دینے کے لیے اتحاد ریل میں شامل ہوتا ہے۔ یہ شراکت داری جلد ہی پاکستان ریلوے نظام میں بہتر رابطے اور کارکردگی کا وعدہ کرتی ہے۔ پاکستان ریلوے کاموں کو مضبوط کرتا ہے۔ 28 فروری کو پاکستان ریلوے کے CEO عمر علی بلوچ نے 2 MUS پر دستخط کیے۔ اتحاد ریل کی CEO شدی ملک ابوظبی ولی عہد شہزادہ خالد کے دورے کے دوران ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اسلام آباد سے ملک دین کی رپورٹ کے مطابق FIA امیگریشن کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی۔ پاکستانی لڑکیوں کی چین سمگلنگ کا معاملہ۔ منظم گروہ بین کا پاکستانی لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر چین سمگل کرنے والے گروہ کے 3 ملزمان گرفتار۔ گرفتار ملزمان کی شناخت ہو گئی۔ یوسف عبد الرحمان اور محمد نعمان کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے ساتھ شادی کے نام پر سمگل کیے جانے والی متاثرہ لڑکی کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ملزمان نے متاثرہ لڑکی کو شادی کے نام پر ملازمت کا جھانسا دے کر چین سمگل کرنے کی کوشش کی۔ ملزم فلائٹ کے ذریعے چین جا رہے تھے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق مذکورہ ایجنٹ پاکستانی لڑکوں کو ملازمت دلوانے کے لیے چینی شہریوں کے ساتھ شادی کروانے میں ملوث پائے گئے۔ منظم گینگ میں متعدد خواتین بھی شامل ہیں۔ مذکورہ ملزمان غریب اور ضرورت مند لڑکیوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو چینی شہریوں کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کرتے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔